اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ آج اس کی 50 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں سورۃ المائدہ کی، اور اس کے اندر 120 آیتیں، تو اب یہ تقریباً جو ہے آدھی صورت ہونے والی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو سراسر حق ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان بھی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہ بتایا تھا کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن پہ ہوگا۔ اچھا، یہ یہود کیا کرتے تھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اچھا، توریت کے اندر جو قوانین حدود کے تھے، حد کے قوانین تھے، قتل کے اور زنا کے، یہ چاہتے تھے ان کا راستہ کھلا رہے، تو وہ دوسرے راستے سے گھما پھرا کے نا توریت سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن کہتے تھے ہمارے مقدمات کا فیصلہ کر دیں آپ۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا کوئی ایسا مل جائے فیصلہ کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے فیصلہ، چونکہ اب آپ کے اوپر کتاب آ چکی ہے قرآن کریم، تو آپ نے اب فیصلہ اس قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ ہاں، یہ اگر چاہتے تو ان کے پاس توریت ہے موجود، تو یہ توریت کے اوپر چلتے، کیونکہ جو حدود کے قوانین تھے وہ توریت میں، انجیل میں اور اس میں قرآن میں ایک ہی ہیں سب۔ بلکہ اس کو ایسا سمجھ لیجیے کہ جو بین الاقوامی قانون ہوتے ہیں نا، جو انسانیت کے لیے قوانین ہوتے ہیں، وہ تقریباً ساری دنیا میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ قتل کا قانون جو ہے وہ ساری دنیا میں ایک ہی ہوگا کہ قتل کے بدلے قتل۔ اسی طرح زنا کا جو قانون ہے اس کا، تو یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اس سے راہ فرار اختیار کر لیں، توریت کے اوپر بھی نہ چلنا پڑے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر انجیل یعنی عیسائیوں کو بھی یہی جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ توریت کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک طرح سے اس کا ضمیمہ تھا، یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دی گئی تھی، چھپا دی گئی تھی، مٹا دی گئی تھی، لوگوں کو بتائی نہیں جاتی تھی، اس کو آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو، عیسائیوں کو کہہ رہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ پچھلی کتابوں کی بھی، انجیل کی اور توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ ان کی محافظ اور نگہبان بھی ہے۔ نگہبان کس طرح ہے؟ یعنی اس کو، اس کا وجود جو ہے وہ قائم ہوتا ہے قرآن کریم کی تصدیق سے، کہ ایک کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اور وہ کتاب جو ہے وہ توریت تھی، پھر اس کے بعد انجیل تھی، اور اب یہ قرآن کریم۔ تو یہ اس کی محافظ اور نگہبان بھی ہے۔
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں نا فیصلہ کروانے کے لیے، تو اب آپ ان کے درمیان جو فیصلہ کرے وہ قوانین کے مطابق کرے جو اللہ نے نازل کیے ہیں۔ ان لوگوں کی نفسانی خواہشات پر حق کا سیدھا راستہ چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ مطلب ان کی رعایت نہیں کرے، ان کے قبیلے کی، ان کے رشتہ داریوں کی، اس کا خیال نہیں کرے، بلکہ جو فیصلہ ہے وہ آپ قرآن کے مطابق کریں۔ ہم نے ہر امت کو ایک شریعت اور ایک راہ عمل بخشا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لہذا تم نیکیوں کی طرف دوڑو، ایک دن تم سب کو اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ جس طرح ابھی یہ قرآن کریم ہے کہ اب یہ ساری دنیا کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، کیونکہ قیامت تک یہ کتاب رہے گی، اور تو یہی کتاب یا ایسی کوئی ایک کتاب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت تک کے لیے ایک کتاب اتار دیتا، یہ بار بار اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے آ رہے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے آ رہے، کبھی توریت آ رہی ہے، کبھی زبور، کبھی انجیل۔ یہ نہیں ہوتا، پوری ایک کتاب۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں چاہتا تو ایک ایسی کتاب دے دیتا جس پہ کوئی اختلاف نہ ہوتا، ساری دنیا کے لیے قیامت تک وہی کتاب ہوتی ہے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، میں آزمانا چاہتا تھا۔ جب توریت آئی تو وہ بنی اسرائیل اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، لیکن جب انجیل آئی تو عیسائی جو تھے الگ ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم توریت کو نہیں مانتے۔ کیا تھا؟ یہ ان کے نبیوں کے اوپر آئی ہے، ہمارے نبی پہ نہیں آئی۔ جیسے آج ہمارے ہاں تعصب چل رہا ہے نا، رنگ کا، نسل کا، قوم کا، وطن کا، اسی طرح ان کے ہاں بھی تعصب چل رہا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے بولا بھائی یہ تو ان کے نبی ہے تو ہم تو نہیں مانتے۔ انجیل آئی تو یہود نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، انجیل اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی قوانین تھے، یعنی ایمان، اخلاق، جو یہ بنیادی عقائد ہوتے ہیں توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، وہ تو ہر پیغمبر کے وہی ہے، ایک ہی ہے سب کے۔ تو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تھی کہ ہمیں تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کوئی بھی نبی اور پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے کیا کرا کہ اس کو بھی تعصب کا ذریعہ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو آزمانا چاہ رہے تھے۔ اب جیسے ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے مسلک کی بنیاد کے اوپر، قوم اور وطن کی بنیاد پر، تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزما رہا ہے کہ تم اس کتاب کے مطابق ایک راستے پہ، سیدھے راستے پہ چلتے ہو، یا تم اپنے مفادات کے لیے اور اپنے رنگ نسل اور اپنی برادری کے لیے دائیں بائیں ہو جاتے ہو، قرآن کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آزمائش مجھے مطلوب تھی۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم سب کو ہمارے پاس ہی پہنچنا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کا آخرت کے اندر تمہیں حساب لے گا۔ پھر وہ بتا دے گا کہ تم کن باتوں میں مختلف راہوں پر چلتے تھے، یعنی جب قیامت آئے گی نا تو پھر جو کچھ ہوگا حق وہ سامنے واضح ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قوانین کے مطابق کر دیجیے، اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، اور ان سے ہوشیار رہیں کہ وہ آپ کو اللہ کے نازل کردہ کسی حکم کے متعلق کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ پھر اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ وہ ان میں سے ایک طبقے کو گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ فسق اور فجور کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ دور جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ پر یقین کامل رکھنے والوں کے نزدیک اللہ سے زیادہ بہتر حکم دینے والا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر تو اگر سب نے اپنی اپنی مرضی پہ چلنا ہے تو پھر تو قرآن کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تم اس وقت گمراہ تھے، کیا ابھی بھی تم چاہتے ہو کہ دور جاہلیت کی طرح گمراہ ہو جاؤ؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر حکم دینے والا کون ہے؟ یعنی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ایک قرآن کے اوپر جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، ہماری تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے، اور اے اللہ ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے، نفرتوں کا خاتمہ پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔